جو شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذمت کی جائے ایسے عناصر کی جو فوج مخالف رویہ اختیار کرتا ہے، سوشل میڈیا پر ایسی کیمپینز چلاتے ہیں، اور یہ ہدایت چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے سامنے آئی ہے، پالیسی شفٹ؟ جی بالکل. اس میں تو اگر وہ بہت کھل کے یہ بات بہت پہلے کہہ دیتے، مثلا 9 مئی کے واقعات کے فوراً بعد وہ یہ کہہ دیتے تو پارٹی اتنی مشکلات کا شکار نہ ہوتی. اور جو اب ایک ریاست سے ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی وہ نہ ہوتی تو پارٹی پہ اتنے جو مقدمات اور لوگ روپوش اور گرفتار، اور پارٹی کوئی فنکشن نہیں کر سکتی، کوئی پریس کانفرنس نہیں کر سکتی، کوئی آفس نہیں کھول سکتی، یہ سب کچھ نہ ہوتا اور میڈیا پہ بلیک آؤٹ نہ ہوتا. بہرحال دیر آیت درست آیت. درست آیت آپ کے خیال میں اس سے انہیں سیاسی نقصان نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا. پاکستان کے لوگ جو ہیں اپنے ریاستی اداروں سے وہ ایک لگاؤ رکھتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے ان کو ان اداروں کی ضرورت ہے، اور ایک غیر ضروری ٹینشن پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے. جب آپ کا کوئی اختلاف ہے اگر کسی پالیسی پہ، وہ ضرور بیان کریں، لیکن یہ کہ ملک میں تصادم، خانہ جنگی کی کیفیت تو نہیں پیدا ہونی چاہیے. تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. دیکھیں اب جو ان کا انتخاب ہوگا اس میں 2-4 باتیں. ایک تو کہ لائلٹی کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. پاکستان میں جو بھی شخص ہوتا ہے وہ اپنے لائل آدمی کو ہی آگے لے کر آتا ہے، کسی اور پہ وہ ٹرسٹ نہیں کرتا. میرا خیال ہے حق تو بنتا ہے شاہ محمود قریشی کا، لیکن ان کو 2 ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. ایک، عمران خان ان پہ پوری طرح شاید اس طرح سے ٹرسٹ نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ کسی وقت بھی کوئی شاہ محمود جو ہیں کوئی پینترا بدل سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ان کے اوپر بھی نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے، وہ بھی سائفر کیس میں ملزم ہیں. تو اس لیے اگر ان کو بھی کنوکشن ہو گئی، سزا ہو گئی، تو بعد میں پھر معاملہ خراب ہو سکتا ہے. تو اب دوسرا مسئلہ ہے کہ ایسا شخص ہو جس سے پارٹی میں انتشار نہ ہو، یعنی گروپ بہت سبھی کے لیے قابل قبول ہو. ہاں، لڑنا نہ شروع کر دیں. صاحب کے علاوہ کوئی اور عوام کو قابل قبول ہوگا؟ نہیں، عوام کو تو نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی ان کا کٹ پتلی ہو، جو ان کا بہت تابع دار ہو، وہ قابل قبول ہوگا. جو بھی ہوگا وہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ تو ہی ہے، اصل میں ان کا ایک چہرہ ہے جو قانون ریفلیکشن ہے. آپ کو کون لگتا ہے وہ قریب؟ مشکل یہ ہے، عمران خان کی ایک مشکل ہے کہ وہ خاندانی سیاست کو بہت برا بھلا کہتے رہے ہیں. تو اب وہ اپنی کسی بہن کو نامینیٹ نہیں کر سکتے، اپنے خاندان کے کسی شخص کو نہیں کر سکتے. وہ تو ایک کہنے کی بات ہوتی ہے، کسی وقت بھی یو ٹرن لیا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ وہ اتنا کنسسٹنٹلی یہ باتیں کہتے رہے ہیں طویل عرصے سے، تو اس کا تو اب امکان نظر نہیں آتا. اب جو وکلا کی بات ہے تو اس میں سینئر ترین تو حامد خان ہیں. اگر وہ گوہر خان جو ہیں وہ آگے آتے ہیں تو پھر شاید لیگل ٹیم میں بھی رفٹ کا سما پیدا ہو سکتا ہے، جیسے کہ پہلے بھی ایک وکیل جو ہیں ان کی ٹیم سے باہر جا چکے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو ہیں کوئی ایسا فیصلہ کریں گے، ایک تو یہ کہ وہ ماڈریٹ فیس ہوگا، کیونکہ انہوں نے یہ واضح طور پہ پیغام دے دیا ہے کہ جو لوگ فوج کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں ان سے ڈسٹنس پیدا کیا جائے، الگ فاصلہ پیدا کیا جائے. دوسرے یہ کہ وہ ایسا شخص ہو جو ان کے احکامات پر بلا چون و چرا عمل کرے اور پارٹی مزید انتشار کا شکار نہ ہو. ایسے ابو ذر بھی ہو سکتا ہے نا، ایسے نوجوان جی نہیں، سب ایک خاتون بھی ہو سکتی تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ خاتون خود 9 مئی کے واقعات میں کون جو پنجاب میں خواتین ہیں اور جو وزیر صحت تھیں ہماری یاسمین راشد صاحبہ، ان میں یہ اہلیت تھی. لیکن اور چونکہ خواتین کا ووٹ بینک بھی بہت بڑا ہے، وہ تو وزیر اعلیٰ پنجاب کی کرسی کے پاس آتے آتے رہ گئی تھیں. اس لیے اب ان کے لیے مشکل ہے، کیونکہ وہ ایک کیس میں بالکل وہی اسی میں ملزمان کی فہرست. جی نہیں صاحب آپ نام ماڈریٹ پولیٹکس کے لیے ایک طرف اگر جانا ہے تو موزونیت اور مقبولیت ہر معیار پہ حامد خان صاحب بھی پورا اترتے ہیں. گوہر صاحب از ٹو ینگ. اپنے وکیل بھائی کی حمایت کی ہے انہوں نے. نہیں سینیورٹی کی بنیاد میں پہ ایک اور بات بھی بنا دوں، ہو سکتا ہے دیکھیں انتخاب کا نتیجہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. چلیں ٹھیک ہے، خان صاحب ڈسکوالیفائڈ ہو، کسی کو تو پی ایم بھی بننا ہے. وہ ضروری معاشی اصلاحات جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کے ساتھ ہم سینگ پھنسا کے بیٹھے ہیں، ہر مرحلے پر ٹربل دیکھنے کو ملتی ہے پاکستان کو اور سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں. ان کی عدم موجودگی میں اس طرح کی غیر بیرونی سرمایہ کاری پاکستانی معیشت میں کس حد تک جان ڈال سکتی ہے؟ کتنا ہم سمجھتے ہیں؟ جان تو ڈال سکتی ہے، اور اللہ کرے کہ یہ آ جائے، کیونکہ ہمیں ایک سال میں 25 ارب ڈالر کی بیرونی فائنانسنگ یا قرضوں کی ضرورت ہوتی ہے اپنا تجارتی خسارہ پورا کرنے کے لیے اور پرانے قرضے واپس کرنے کے لیے سود سمیت. تو اللہ سے ہماری تو یہی دعا ہے ہوگی کہ یہ ضرور ایسا ہو جائے، چاہے کوئی پنڈی والا ہو، چاہے اسلام آباد والا ہو یا کراچی والا ہو، جو بھی ہو، اللہ کرے کہ یہ چیزیں میٹیریلائز ہو جائیں. ملک و قوم کا فائدہ اسی میں ہے.
مگر ابھی آپ دیکھیں کہ 2 ہفتوں سے مسلسل انفلیشن ریٹ 40% سے زیادہ ہے. یعنی عام آدمی کی زندگی کا حال یہ ہے کہ 100 روپے کا نوٹ 60 روپے کے برابر رہ گیا ہے. اسی طرح جو نیا مالی سال شروع ہوا 1 جولائی سے اور 10 نومبر تک، یہ اسٹیٹ بینک کے فگرز ہیں، 2364 ارب روپے یعنی 2.25 ارب روپے سے زیادہ حکومت قرض لے چکی ہے. تو حالات تو معاشی اچھے نہیں ہیں. یہ جو سٹاک مارکیٹ ہے اس کا ببل ہوتا ہے، پھر یہ برسٹ ہو جاتا ہے، باہر سے لوگ انویسٹر آتے ہیں، وہ مارکیٹ کو انفلیٹ کرتے ہیں، پھر جب لوکل انویسٹر شامل ہو جاتا ہے وہ اپنا پیسہ نکال کے منافع سمیٹ کے چلے جاتے ہیں، اور لوکل جو اسمال انویسٹر ہے وہ ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے. اللہ کرے اس دفعہ ایسا نہ ہو. لیکن معیشت کی جو ابھی عالمی بینک کی رپورٹ آئی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو پالیسیز ہیں وہ ذاتی مفادات کے تابع ہیں. تو یہ جب تک آپ ریسٹرکچرنگ نہیں کریں گے، ابھی اسلام آباد میں بھی ایک سیمینار ہوا، وہاں پہ ماہرین معیشت نے یہی کہا کہ جو ہمارے قرضے ہیں بیرونی، ان کا ریسٹرکچر ہونا ضروری ہے. 125 ارب ڈالر کے بیرونی قرضوں کا بوجھ ہے جس کو ہم واپس کرنے کی بھی اپوزیشن میں نہیں رہے. تو ان کو ریسٹرکچر کروانے کے لیے ہمیں بنیادی جو تبدیلیاں ہیں جو ہمارے سسٹم میں وہ لانی پڑیں گی، جبکہ ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ لانے کے لیے تیار نہیں ہے. مثلا یہ کہ ہماری ٹیکس بیس بڑی ہو، ہمارے تمام بڑے ذمہ دار ٹیکس ایگزمپٹ ہیں، ہمیں جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو انکم ٹیکس دینا پڑتا ہے، مجبوراً دینا پڑتا ہے، لیکن بڑے بڑے ذمہ دار جن کی کروڑوں روپے آمدن ہے وہ ٹیکس نہیں دیتے. 40 لاکھ سے زیادہ جو ہمارے تاجر ہیں وہ انکم ٹیکس کی بریکٹ میں آتے ہیں مگر وہ نہیں دیتے، ہڑتال پہ چلے جاتے ہیں. تو اس طرح کے جو ہمارے اسٹرکچرل پرابلمز ہیں. دیکھیں یہ اصلاحات نہیں ہونے دیتی وہ ہے سیاسی مجبوریاں. اب جو نگران گورنمنٹ ہے وہ تو ان مجبوریوں سے آزاد ہے. آپ کے خیال میں مڈل ایسٹ کنٹریز جو ہیں وہ زیادہ سمجھ رہی ہیں خود کو کہ اس طرح سے ایک نگران حکومت کے ساتھ معاملات کرنا زیادہ بہتر ہے؟ ظاہر ہے بیک اینڈ پہ تو انہیں پتہ ہے سیکیورٹی ہے، گارنٹرز کون ہے. دیکھیں ان کا جہاں تک میرے علم میں ہے، سعودی عرب کا جو انویسٹمنٹ کی کونسل بنی ہوئی ہے اس کے جو ہیڈ ہیں وہ امریکہ وغیرہ میں بھی بڑے اداروں میں کام کر چکے ہیں، اور وہ بہت یعنی پریکٹیکل آدمی ہیں. تو وہ ایسی جگہ انویسٹ نہیں کریں گے جہاں سے ان کو کوئی بڑا منافع ملنے کی توقع نہ ہو، رقم ڈوبنے کی توقع ہو. تو ایسی جگہ وہ کوئی اپنی مہربانی نہیں کریں گے اگر ان کو منافع کی توقع ہوگی. اور پاکستان میں بڑا مسئلہ ہے دہشت گردی، امن امان کی صورتحال. ابھی آپ دیکھ رہی ہیں کبھی بلوچستان میں، کبھی خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. تو اگر ملک میں امن و امان نہیں ہوگا، دہشت گردی کے واقعات اسی تواتر سے چلتے رہیں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید باہر سے پیسہ آنے میں مشکل پیش آئے. لیکن ہمارے سیکیورٹی ادارے اگر یکسو ہیں اور وہ دہشت گردی کے اوپر قابو پا لیتے ہیں، امن و امان کی صورتحال بہتر بنا لیتے ہیں اور بیرون ممالک کو بھی اپنے اس میں کانفیڈنس میں لے لیتے ہیں، تو حالات اچھے. بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ تو ہر صورت یقینی بنانا ہوگا.